بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورۃ الفتح میں صحابہ کرام کی ایک شان بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو ہیں، ان کی ایک صفت بیان کی ہے اور بہت ہی پیاری صفت بیان کی ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی صفت بیان کی ہے، اور یہ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے نہیں ہے، ہر اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صفت کو اختیار کرے۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانا، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا اور اس کے احکامات کی پیروی کی، اطاعت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیاری صفت سے نوازا صحابہ کرام کو۔ اور ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے ہیں، ہم بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، تو پھر ہمارے اندر بھی تو یہ صفت ہونی چاہیے نا، اور پھر ہمارے اندر بھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلیٰ درجے کی صفات بیان کی ہے یہ ہمارے اندر بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آئے ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کیسی صفت ان کے لیے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سب سے پیاری صفت اور سب سے اعلیٰ قسم کی صفت یہی ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، او دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا کہہ رہا ہے، اور جو میرے نبی پر ایمان لانے والے ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں۔ اشداء کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں، بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور آج کا مسلمان تو کافروں کی گود میں جا کر بیٹھا ہوا ہے، اور آج کا مسلمان تو کافروں کے گن گاتا ہے، اور آج کا مسلمان تو کافروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کھانے کو پسند کرتا ہے اور ان کے ساتھ پینے کو پسند کرتا ہے، اور ہم تو کافروں کو عزت افزائی کرتے ہیں اور کافروں کی عزت افزائی کرتے ہیں، اور ہم تو اہل ایمان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کیوں حقیر سمجھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور پڑھنے والا تو حقیر ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، او ساری دنیا کو ایک طرف کر دو، او یہ کلمہ پڑھنے والا ایک طرف یہ پھر بھی ان ساری دنیا سے اعلیٰ ہے، اور ان ساری دنیا سے سبقت لے جانے والا ہے، اور ان ساری دنیا سے عظمت والا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، یہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے۔ اور جس اللہ نے یہ سارا جہان بنایا، اور جس اللہ نے یہ ساری کائنات پیدا کی، اور جس اللہ نے جنت اور جہنم کو بنایا، اور اس اللہ کو بنا دیکھے ایمان لانے والے ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، او کلمہ پڑھنے والے ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، او اہل ایمان کے اندر اس کا شمار ہے۔ اور یہ کیسے کمتر ہو سکتا ہے؟ یہ کمتر نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے مقام کو گرا دیا ہے، اور ہم نے اپنے رتبے کو گرا دیا ہے۔ کیوں گرا دیا؟ کس طرح گرا دیا؟ ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر؟ اے صحابہ میں تمہارے درمیان، اے ایمان والوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گی۔ وہ کیا چیز تھی؟ ایک قرآن تھا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی۔ اور آج کے مسلمان نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور میرے نبی نے تو ہدایت کا جو ذریعہ ہے وہ یہ دو چیزیں بتائی ہیں کہ اللہ کے قرآن کو تھامنا یہ ہدایت ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنانا یہ ہدایت ہے۔ آج ہمارے پاس نہ قرآن ہے، آج ہمارے پاس نہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار،
اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے نا، اور جو اللہ کے رسول کی معیت، یوں کہہ لو کہ جو اللہ کے رسول کی معیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کافروں کے اوپر بہت زیادہ سخت ہے۔ اور آج ہمارے سامنے ہے اور کس طرح کافر ہمارے مسلمانوں پر ظلم و جبر کی داستانیں گرم کیے بیٹھا ہے، ظلم و جبر کے پہاڑ گرا رہا ہے، اور آج کے مسلمان کے جسم پر جیوں تک نہیں رنگتی۔ اور کس طرح فلسطین کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے مسلمان بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کس طرح اور کیا حالت ہوتی ہوگی ہماری ماں بہنوں کی، اور کافروں کی قید میں وہ کس طرح رہتے ہوں گے۔ اور کبھی سوچا بھی ہے ہم نے کہاں ہے آج کا مسلمان، وہ کہاں ہے محمد بن قاسم، وہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ یہ آسمان سے تو نہیں آئیں گے، اور یہ یہیں سے آئیں گے، مجھ میں سے اور آپ میں سے آئیں گے، لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنانا ہوگا، اور ہمیں یہ دنیاوی جتنا دھوکہ دینے والی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھو کس طرح ہمارے حالات کو تبدیل کرتے ہیں، اور ہم خود ہی نہیں چاہتے اپنے حالات کو تبدیل کرنا، تو کس طرح ہمارے تبدیل ہوں گے حالات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کسی بھی قوم کے حالات اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہتے ہوں۔ ہمارے منہ کو تو حرام لگا ہوا ہے نا، اور ہمیں تو حرام لذیذ لگتا ہے، اور ہمیں تو دھوکہ دہی اچھی لگتی ہے، اور ہمیں تو یہ دنیاوی رنگ رنگیلی اچھی لگتی ہے، اور کس طرح ہم چاہیں گے کہ ہمارے حالات تبدیل ہوں، اور کس طرح ہم چاہیں گے ہمارے اوپر بھی آسانیاں آئے، اور کس طرح ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے ساتھ بھی شامل حال ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میں پھر حالات تبدیل نہیں کرتا، جس حالات میں تم رہنا پسند کرتے ہو رہو۔ ابھی بنی اسرائیل کا واقعہ بھی تو یاد آ گیا نا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے کھانے ان کے اوپر نازل فرما رہے ہیں، نعمتوں سے نواز رہے، وہ کہہ رہے نہیں اللہ ہم تو اپنے پرانے حال میں ہی رہیں گے، ہمیں تو وہی لہسن پیاز ساری چیزیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، نعمتوں میں نہیں آنا چاہتے، تو میں بھی تمہیں نعمتیں نہیں دیتا، جاؤ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا۔ آج کا ہمارا مسلمان بھی یہی کچھ کر رہا ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں کیا ہے؟ مہربان ہے، رحم دل ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ ہم تو اس کے الٹ چل رہے ہیں، ہم کافروں پر ترس کھا لیتے ہیں، ہم نان مسلم کے اوپر ترس کھا لیتے ہیں، ہم نان مسلم کے اوپر رحم کر لیتے ہیں، ہم کافروں کے اوپر رحم کر لیتے ہیں، ہم مسلمان کے اوپر رحم نہیں کرتے۔ اور جیسے ہی کوئی مسلمان ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو ہماری زبان سے یہی نکلتا ہے کہ یہ تو ہے یہ سا، اور یہ تو ہے یہ سا، اور مجھے کیا پتا میں نے کون سا اس کے دل کے اندر جا کر دیکھا ہے کہ اس کے حالات کس طرح کے ہیں، اور میں نے کون سا اس کے دل کے اندر جا کر اس کے سینے کے اندر داخل ہو کر میں نے اس کو جانچ لیا کہ یہ کس طرح کا ہے، اس کے احوال کس طرح ہے، اور ہمارے اندر سے تو رحم دلی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی وجہ قرآن ہی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الرحمن علم القرآن۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میری یہ رحمت والی جو صفت ہے یہ بھی انہی کو ملتی ہے جو قرآن سے جن کا لگاؤ ہو، اور جو قرآن کو سیکھنے والے ہیں، اور جو قرآن کے اندر غور و فکر کرنے والے ہیں، اور جو قرآن کو اپنانے والے ہیں، اور جو اپنی زندگیوں میں بھی قرآن کو لانے والے ہیں، اور جو اپنی تجارت کے اندر بھی قرآن کو لانے والے ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن کو زندہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ رحمت والی صفت بھی پھر انہی کو ملے گی۔ تو صحابہ کرام نے قرآن کو سینے سے لگایا، 100% قرآن کے مطابق زندگی بسر کی، تو اللہ تعالیٰ نے رحماء بینہم ایسے جان نچھاور کرنے والے، ایسے
سے رحم دل۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک شخص، ایک صحابی جاتے ہیں غزوے کے اندر، دیکھتے ہیں کافی سارے شہید زخمی پڑے ہیں، تو ایک زخمی کے پاس جاتے ہیں، اس کو آہ کرتا ہے پانی کی، وہ تو پانی لے کر آتا ہے اس کے پاس، تو برابر میں دوسرا زخمی پڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے چھوڑو، پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں، پہلے اس کو پلاؤ۔ وہ جب تیسرے کے پاس جاتا ہے تو اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، لوٹ کر جب دوبارہ دوسرے کے پاس آتا ہے تو اس کی بھی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے، اور جب تیسرے کے پاس آتا ہے اپنے بھائی کے پاس تو اس کی بھی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ یہ تھی جان نچھاور، یہ تھا رحم، یہ تھا رحم آپس میں، اور یہ تھی قربانیاں، یہ تھی قربانیاں۔ اور ہم کون سی قربانیاں دیتے ہیں، اور ہم تو اس کے اپوزٹ کر رہے ہیں، ہم تو اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ تو ہماری رحم دلی ہمیں یاد آ جاتی ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ہماری رحم دلی ہمیں یاد نہیں آتی۔ اور صرف یہی نہیں، اور خاندانوں کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے، اور اپنے خاندان کے ساتھ ہم رحم دلی نہیں کرتے، اور باہر والوں کے ساتھ رحم دلی کر لیتے ہیں۔ ہاں وہ بھی مسلمان ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم دلی کرنی چاہیے، لیکن پہلے حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، پہلے حق اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اور پہلے حق جو اپنے قریب میں رہنے والے ہیں ان کا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کا ہے، اس کے بعد دوسروں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی پیاری صفت صحابہ اکرام کی ذکر کی ہے، اور ہر ایسے شخص کی یہ صفت ہونی چاہیے جو میرے نبی پر ایمان لانے والا ہے، جو میرے نبی کی معیت کو اختیار کرنا چاہتا ہے کل قیامت والے دن، تو اس کے اندر یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے، یہ دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔